کا بہت شکریہ. آج کا ہمارا یہاں پر آنا چند عام اور ضروری جو موجودہ حالات کے تناظر میں چیزیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا تھی، اور اس کے ساتھ جو حالیہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لانگ مارچ ہوئی، اس کے بعد جو مہاجرین مقیم پاکستان و کشمیر کے حوالے سے حالات سامنے آئے، اس کے حوالے سے چند اہم گزارشات جو ہم نے رکھنی تھی. اس کے حوالے سے تحریک جوانان نے آج آزاد کشمیر کے 78ویں یوم تاسیس کے حوالے سے آپ کے سامنے جو موجودہ سنیری ہے اس میں بات کرنی تھی. تو یہ چند عام گزارشات تھی جس میں ہم آپ کا آج کے دن کے حوالے سے قیمتی وقت لیا، اور آپ کی توسط سے پوری دنیا کو، آزاد کشمیر کو ہم اپنا پیغام رکھنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جو آج کا دن ہے اس کی اہمیت یا افادیت تحریک جوانان کس تناظر میں دیکھتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو دور یہاں پر چل رہا ہے اس میں تحریک جوانان کشمیر آزاد کشمیر کی آئینی حیثیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک اہم پیغام رکھنے جا رہی ہے. وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا ایک خطہ آزاد کشمیر کے نام سے ہے، جس کے اندر ہمارا اپنا جھنڈا بھی ہے، ہمارا اپنا سپریم کورٹ بھی ہے، ہمارا صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے. اوور آل یونائٹڈ نیشن کی جو ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک کنٹری ہوتی ہے، اس کا اپنا انفراسٹرکچر موجود ہے. جی، تو اس تناظر میں تحریک جوانان موجودہ حالات میں جو ڈیمونسٹریشن ہوا اس کے تناظر میں آپ کے سامنے جو گزارش کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہمارا آئین ہے، جو ہمارا دستور ہے، جو منشور ہے، ان تمام کو ایک پیرامیٹر میں دیکھیں. جو عبوری ہمارا ایکٹ 1974 ہے، اس کے تناظر میں ایک عام سے عام بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر ایک نعرہ لگ رہا ہے، حق ملکیت، حق حکمرانی. بھائی یہ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، حق حکمرانی بھی ہے، حق ملکیت بھی ہے. صرف میں اس خطے کی بات کر رہا ہوں، آزاد کشمیر کی. میں اسی کے تناظر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ جو ہماری لائن آف کنٹرول ہے، اگر اس سے پار دیکھیں تو پار آپ کو ہندوستان کے جھنڈے کے علاوہ کوئی جھنڈا نظر نہیں آئے گا. تو یہاں پر ہمیں یہ جھنڈا کس نے دیا آزاد کشمیر کا؟ ہمارا پورا خطہ تو اس وقت یکجا نہیں ہے. آزاد کشمیر اس وقت جو ایک آئینی حیثیت رکھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بیس کیمپ کی جو حیثیت ہے، اس وقت جو آج کے دن منایا جا رہا ہے، جو 78واں ہمارا یوم تاسیس ہے آزادی کا، اس کے حوالے سے آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا آزاد کشمیر کی قوم یکجا ہے یا اس کو تفرقوں میں بانٹا گیا ہے؟ یہ کس نے بانٹا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دن کی نسبت سے تحریک جوانان وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو پوری قوم کو یکجا کرنے جا رہی ہے، اور بیس کیمپ کی اصل افادیت جو تھی اس کو اجاگر کرنے جا رہی ہے. کیونکہ یہاں پر دو طرح کی قوم کو دو طرح کے حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک حصہ وہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں ہیں. کچھ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، جبکہ ایسی بات ایکچوئل میں نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن میں جو بات ہے، یہ جو کشمیری قوم چاہتی ہے، جو اس کا بیسک رائٹ ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، وہ پلیبسائٹ ہے. تو تحریک جوانان اصل جو محرکات ہیں قوم کو اس طرف لانا چاہ رہی ہے کہ بھائی آپ کا بنیادی حق جو ہے وہ آپ کو رائے شماری کے ذریعے ملے گا، اور وہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ملے گا جو ہمارا سفارتی محاذ ہے. اس وقت آزاد کشمیر کو سفارتی محاذ میں نمائندگی نہیں دے گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں تحریک جوانان اس وقت میدان عمل میں ہے، اور تحریک جوانان آزاد کشمیر میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو جو سفارتی محاذ میں اپنی آزادی کے لیے بنیادی کردار ادا کرتے ہوئے منزل مقصود تک لے کے جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ہمارا مقصد ہے آج کے دن کی مناسبت سے، اس کو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی ہے. ہندو بنیے سے ہم نے اپنے اس خطے کو، اپنے مسلمانوں کو آزاد کرانا ہے. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی ڈیمونسٹریشن ہوئی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی. افسوس کے ساتھ اسی سٹیج پر میرے چیئرمین نے عبداللہ میرگل صاحب نے، میں نے 2 مرتبہ پریس کانفرنس کی. میں ہر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحریک جوانان ہر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ڈیمونسٹریشن میں موجود تھے بنیادی حق کے لیے. لیکن جو وائلیشن ہے ہم ان کے ساتھ قطعی نہ سٹینڈ کرتے ہیں، نہ فیوچر میں کریں گے. ہم حق اور سچ بات کو سامنے رکھیں گے، اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے. ہم نے جس وقت پہلی عوامی مارچ ہوئی آزاد کشمیر میں، یہاں پہ خون ریزی ہوئی، شہادتیں ہوئی، تو تحریک جوانان وہ واحد سیاسی جماعت تھی جس وقت سیاسی لوگوں کے لیے باہر آنا ناممکن تھا. تو ہم یہاں پر آ کے بیٹھے، ہم نے عوامی کشمیر جوائنٹ عوامی کشمیر کو جو دعوت دی کہ بھائی آئیں ہمارے ساتھ ملیں، ہم آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں، ہمارے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ دن پہلے جب 29 کی کال دی گئی، اس سے کچھ دن پہلے ہم نے دعوت دی
کہ اموات ہوں گی ڈیمونسٹریشن سے، اس سے تحریک جنان اس کا کردار ادا کرتی ہے، حکومت کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائے گی، عوامی کمیٹی کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ بٹھائے گی، آپ نیگوسیشن سے کریں۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ساری ڈیمونسٹریشن ہوئی اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ مجھے تو اس کا ایک ریفلیکشن جو ہے وہ 5 اگست 2019 نظر آ رہا ہے کہ مہاجرین مقیم جو پاکستان ہے یا مہاجرین مقیم جو آزاد کشمیر ہیں، ان کی ساری چیزوں کو وائلیٹ کر کے ختم کر دیا جائے۔ بھائی کیوں؟ ہم تو مہاجرین مقیم پاکستان و مہاجرین مقیم کشمیر کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ یہ تحریک جنان کا پہلے دن سے فلسفہ ہے، تحریک جنان کا پہلے دن سے نعرہ ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کا بنیادی حقوق دلا کے رہیں گے۔ ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ پہ ہیں، جو جعلی ووٹر رجسٹر کرا کے آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، یہ پہلے بیٹھ چکے۔ ہم کہتے ہیں ایک جوڈیشل انکوائری ہو، جوڈیشل کمیشن بنے، وہ روز اول سے لے کے تا اب ان سب کی انکوائری کرے جنہوں نے یہ کون اس میں ملوث تھا، چاہے وہ بیوروکریسی تھا، چاہے کسی اور ادارے سے منسلک تھا، وہ سب ایک جوڈیشل انکوائری ہو، جوڈیشل کمیشن بنے، غیر ذمہ کمیشن ہو، اور ان سب کی انکوائری کرے۔ جو وائلیشن ہوئی ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، وہ ذات خطے میں آنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ جو چند عام چیزیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو مہاجرین 2 طرح کی چیزیں یہاں پہ ہیں اور اس کو یکجا کیا جا رہا ہے۔ 1947 سے لے کے تاحال ایسے بے شمار ہزاروں ہم نے مہاجرین کے حلقوں میں جب جا کے کمپین کی تو ہمیں پتہ چلا مہاجرین رجسٹرڈ ہی نہیں۔ آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی 6% جو کوٹا ختم کر دیں۔ بھائی 6% کوٹا آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آزاد کشمیر کے جو درجہ اول کے شہری ہیں ان کے برابر حقوق دیں نا۔ یہ مانکپنیا میں، یہ امبور میں، یہ جو یہاں پہ کیمپ ہیں، آپ سارے صافی حضرات تحریک جنان کے ساتھ جائیں، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں کے لوگوں کے آج بھی چادروں کے اندر رہ رہے ہیں، بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کے درجہ اول کے برابر جو بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے یا جدید اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہ ہو، ہم کہتے ہیں پھر ان کے برابر ان کو بھی ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں، ان کے برابر تعلیم دی جائے، ان کے برابر فیسیلیٹیٹ کیا جائے، پھر آپ مقابلے کے امتحان میں ان کو برابر لائیں۔ لیکن جب ان کو فیسیلیٹیشن نہیں دی جا رہی تو آپ کیوں ان کو اس طرح کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیمونسٹریشن کے پیچھے کچھ عرصے بعد جو لوگوں کو اس کے اصل مقصد ہیں یا کیسے یہ سامنے آئے، یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں آج کے دن کہ جو 1971 ہے، ہمارے پاس پراپر ڈیٹا ہم آپ لوگوں تک انشاءاللہ وہ رکھیں گے۔ 1971 تا وقت ہزاروں مہاجرین ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، بنیادی حق سے محروم ہیں، جن کی ووٹر رجسٹریشن نہیں ہے، جن کو ڈومیسائل نہیں ملا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک جنان آج اس آپ کے توسط سے، اس پلیٹ فارم سے یہ اپیل کرتی ہے متعلقہ اداروں سے کہ فی الفور سکروٹنی کا عمل شروع کیا جائے۔ تحریک جنان اس میں بھرپور معاونت کرے گی، اور مہاجرین کی جو رجسٹریشن نہیں ہے، جن کو ان کے بدکاری کے مسائل کے شکار ہیں، ان کو بدکاری نہیں ہوئی، جن کو ان کے اپنے بیسک جو فائنینشیل میٹرز ہیں ان کو ان تک نہیں پہنچے، یہ فی الفور ہونے چاہیے۔ ان میں سے کچھ ضروری چیزیں میں آپ کے گوش و گزار کر دیتا ہوں۔ جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کی تا وقت بحالی نہیں ہے، 1971 تا وقت، اور کچھ پرانے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس، ان کا ڈیٹا موجود ہے۔ اور اس میں جو مہاجرین کے درجہ اول کے ہم جو شہری ہیں ان کے برابر ان کو حقوق دیے جائیں۔ دوسرا، جو تحریک جنان کافی ٹائم سے اس بات کو اعلیٰ ایوانوں تک لے گئی، فیصلہ سازوں تک لے گئی، ہم یہ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر کا جو پورا خطہ ہے اس کے اندر پونچھ ڈوین اور میرپور ڈوین میں مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہے، مظفر آباد ڈوین میں ایک بڑی تعداد ہے۔ ان کی بنیادی حقوق کی نمائندگی نہیں ہو رہی کہیں پہ۔ جو ووٹ ہمارے آزاد کشمیر کا ایم ایل اے لیتا ہے متعلقہ ان ہمارے ریفیوجی سے، نہ وہ نمائندگی کرتا ہے، نہ یہ 12 لوگ وہاں سے جو آتے ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جو ہماری آزاد کشمیر کے اندر کیمپس ہیں، یہ جو مہاجرین ہیں تینوں ڈوینوں میں، تو ہم نے پہلے دن سے اس کے حوالے سے ایک آواز بلند کی کہ یہاں پر 2 آزاد کشمیر اسمبلی میں نشستیں مختص کی جائیں، ایک جو مظفر آباد ڈوین میں بہت بڑی تعداد ہے اور ایک میرپور اور پونچھ ڈوین کو ملا کے، تو 2 نشستیں مہاجرین مقیم کشمیر کے لیے ہر 2 صورت میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور جنگ لڑیں گے۔ یہ حق ہم ان مہاجرین مقیم کشمیر کو دلا کے رہیں گے۔ اور اس